جو خود لڑ رہا ہے اور جس نے وائلنس کا راستہ اپنایا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں پیورلی اس بنیاد پہ لڑ رہا ہوں کہ بلوچ آئیڈینٹی پہ میں خدا نخواستہ پاکستان کو توڑ کر کیک کی طرح کاٹ کر ایک آزاد بلوچستان کی ریاست کی بنیاد پر۔ اب ماضی میں پاکستان کے ساتھ کیونکہ یہ ہو چکا ہے، ایک طرف ایک ٹیررسٹ فورس بنائی گئی 1970s میں، اور دوسری طرف اس کی جو پولیٹیکل حمایت تھی، جو لیجٹیمیٹ وائسز تھی، ان کو کریٹ کیا گیا، اور پھر لیٹر آن آپ نے دیکھا کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کو 2 لاکھ کیا گیا۔ آج پاکستان کا وہ دشمن جو اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے وہی کام کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو ایک بار پھر توڑنا چاہتا ہے، اور اس بیچ میں اس نے جو راستہ چنا وہ وائلنس کا راستہ چنا۔ تو جناب اسپیکر، اب میں آ جاتا ہوں ان 2 باتوں پر کہ جو 2 آرگومنٹس یا 2 اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس پہ ہمارے بہت سارے دوست کنونسڈ ہیں کہ معاملات مذاکرات سے حل کیے جائیں۔ بہت ہی خوبصورت بات، کتنی آئیڈیل سچویشن ہو کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کے نتیجے میں بلوچستان میں امن ہو جائے۔ لیکن جناب اسپیکر، جو لوگ انسرجنسی کو پڑھتے ہیں، جو لوگ سیپریٹسٹ موومنٹ کو پڑھتے ہیں، اور جو تھیوری ہے اس میں جو لوگوں نے اب ڈاکومنٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کسی کو صحیح لگے یا غلط لگے، پوسٹ ورلڈ وار 2 جتنی بھی دنیا میں انسرجنسیز ہوئی ہیں ان کی جو اسٹڈی ہوئی ہے اس میں 36 کیسز میں انسرجنٹس جیتے، 38 کیسز میں اسٹیٹ جیتے، اور دونوں صورتوں میں مذاکرات تب ہوئے جب بیٹل فیلڈ پہ فیصلہ ہوا۔ اس کا فیصلہ کسی کو اچھا لگے برا لگے ہونا بیٹل فیلڈ میں۔ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ بار بار کہہ رہے ہیں مذاکرات کا، کر کون رہا ہے آپ سے مذاکرات؟ اگر یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے تو بالکل جائز تجویز ہے خیر جان بلوچ صاحب کی بھی اور باقی دوستوں کو بھی، اے پی سیز بلائیں، اس پر بیٹھیں، سیاسی مسئلہ حل کر لیں۔ سیاسی مسئلہ بلوچستان کا کیا ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ سیاسی مسئلہ بلوچستان کا یہ ہے الیکشنز پہ اعتراضات۔ یہ کیا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ الیکشن پہ اعتراض؟ جب سے بلوچستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں تب سے کسی نہ کسی جماعت کو، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور جو کہ نہیں ہونے چاہیے، انجینئرڈ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر یہ الزامات جہاں آج کسی اور پہ لگ رہے ہیں یہ الزامات کل کسی اور پہ لگ رہے ہیں۔ اور یہ ٹاک آف دا ٹاؤن تھا کہ ایک زمانے میں کسی پولیٹیکل جماعت کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ایک جماعت کو کہا جاتا تھا کہ کھٹکوں کی موجودگی میں آپ کو خضدار میں کھڑے کر دیتے تو آپ اپنے کینڈیڈیٹ جیت جاتے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئٹہ، نوشکی، چاندی سے لے کر یہاں تک بلوچ بیلٹ میں ایک پشتون ایم این اے تھے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ سیاسی معاملات تو یہ ہو سکتے ہیں، اس پر ڈبیٹ کی جا سکتی ہے اور پارٹیز کانفرنس بلائی جا سکتی ہے، بار بار اس پر دونوں پوائنٹ آف ویو کو سنا جا سکتا ہے تو اس کا بہتر سلوشن نکالا جا سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، کنفیوژن کہاں؟ جناب اسپیکر، کنفیوژن جو ہے وہ اس پوائنٹ پر ہے کہ جو لوگ وائلنس کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، واٹ ایور دا ریزنز واز، آج تو ریزن یہ ہے کہ یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، بیکاز وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم انپیرلل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے۔ کنفیوژن یہ ہے کہ وہ بلوچ نوجوان یا بلوچ کا وہ رہنے والا، سوسائٹی کا رہنے والا آدمی جو رہتا یہاں پر ہے، جو ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر بینیفٹس بھی لے رہا ہے، اور اس کی جو ڈس انٹیگریشن ہے ٹورڈ اسٹیٹ، دیٹ از دا چیلنج۔ اس کو ہم کنفیوز کر رہے ہیں ڈائلاگ کے ساتھ اور وائلنس کے ساتھ، وہ درمیان میں کہیں پر ہے۔ وہ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ سے گورنمنٹ کے بیڈ گورننس کی وجہ سے یا گورنمنٹ کی بیڈ پریکٹسز کی وجہ سے، جو بھی گورنمنٹس گزری ہیں یا آج کی گورنمنٹ ہے، اس کی وجہ سے نوجوان جو ہے وہ اسٹیٹ سے زیادہ ڈس انٹیگریٹ ہوئے۔ صرف یہ ریزن نہیں ہے، 2 اور ریزنس ہیں اس میں۔ ایک ریزن جو ہے وہ یہ سوشل منوور ہے جو آپ کو نظر آتا ہے اسٹریٹس میں۔ بظاہر کہا جاتا ہے بڑی آسانی، جب پرامن لوگ ہیں احتجاج کر لیں، کون سا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو اسمبل ہر سٹیزن کو حاصل ہے، اور اس کو پھر ہمارے دوست جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جائز بات ہے۔ جناب اسپیکر، کیا ہم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو پاکستان کا جھنڈا جہاں لگا ہوتا ہے وہ اپنے جلوس کے دوران اس جھنڈے کو اتارتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، اور اس کی جگہ پر سو کالڈ آزاد بلوچستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہراتے ہیں؟ کیا آپ میں سے سب لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جو سو کالڈ ایک نیشنل اینتھم ہے
جو بلوچ سیپریٹسٹ یہ کہتا ہے کہ جب میں خدا نخواستہ پاکستان کو آزاد کر لوں گا تو یہ میرا نیشنل اینتھم ہوگا، تو اس نیشنل اینتھم پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی تقریبات کا آغاز کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک بلوچی سوگت کے نام سے جس طرح ہم یہاں پر اوتھ لیتے ہیں پاکستان سے وفاداری کا، بھائی وہ بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات کا اختیار ہے، کس سے کریں مذاکرات کا؟ اب فرض کریں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب تشریف رکھتے ہیں، اس لیے میں اس کا بار بار ذکر کرتا ہوں، انہوں نے اپنے ٹائم پہ ایک انیشیٹو لیا، برائندر پپٹی صاحب کے ساتھ مذاکرات کا ایک دور چلا تھا۔ کیا برائندر پپٹی صاحب کے واپس آ جانے سے یہ بلوچستان میں مارا ماری ختم ہو جائے گی؟ وہ تو پروو ہو گیا کہ 26 اگست کو تیرا پپٹی میں ایک پٹاخہ بھی نہیں بجا، باقی بلوچستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ تو آج یہ انسرجنسی یا یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے کسی ایک آدمی کے پاس تو ہے نہیں کہ جائے اس سے بات کر لے اور مسئلہ حل ہو جائے۔ ڈفرنٹ گروپس ہیں، ڈفرنٹ ان کے ہیڈز ہیں، آئیڈیالوجیز سیم ہیں، نانی سب کی ایک ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں انٹیلیجنس ڈریون وار۔ کیا یہ انٹیلیجنس ڈریون وار نہیں؟ کیا ہم میں سے ان 65 میں سے کسی ایک کو شک ہے کہ یہ را ڈریون وار نہیں ہے؟ جس کو شک ہے وہ صبح میرے پاس ہے، میں اس کو ساری ایویڈنسز دیتا ہوں، سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی دیتا ہوں، سالڈ ایویڈنسز بھی۔ تو کیا را ڈریون وار کے اگینسٹ ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا اس پروپیگنڈا کا حصہ بنے جس سے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ریاست میں کہاں پر، دنیا کی کس ریاست میں، دنیا کی کسی ریاست مجھے بتا دے کہ وہاں پر اس طرح کی ایکسیپٹیبلٹی سیپریٹسٹ کے لیے ہو کہ وہ ہماری سڑکوں پہ آ کے سیپریٹزم کی بات کریں؟ دنیا میں کہیں بتا دیں۔ اور پھر بلوچ روایات کی بات کی جاتی ہے۔ پورے اس کرائسس میں جب یہ گوادر میں ایک احتجاج ہو رہا تھا، واٹ واز آر ڈائریکشن، ہماری کیبنٹ کی ڈائریکشن یہ تھی ایک بھی بلوچ خاتون کو پکڑا نہ جائے، جبکہ قانون اور آئین تو ڈسکریمنیشن نہیں کرتا۔ قانون کو میں ہاتھ پہ لوں بھی وہی سزا ہے، خاتون لے بھی وہی سزا۔ کیا انگلینڈ میں جو رائٹس ہوئے وہ ہم سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہیں؟ کیا وہ ہم سے زیادہ ڈیموکریٹک نہیں ہیں؟ وہاں پر ڈسکریمنیشن رکھی گئی کہ خاتون کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کریں گے اور مرد کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ